کہ مسلمان قرآن پر مرنا جانتے ہیں لیکن اس پر جینا نہیں جانتے۔ اس نے شراب نوشی اور نشہ خوری کو حرام قرار دیا تھا، لیکن کتنے مسلم نوجوان ہیں جو اس لت میں مبتلا ہیں۔ قرآن نے سود کو حرام قرار دیا تھا، مگر آج ان کی معیشت سودی لعنت کا شکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، اندھیری رات ہو، جھکڑ چل رہے ہوں، راستہ ٹیڑھا میڑھا اور ناہموار ہو، جھاڑ جھنکاڑ کی وجہ سے سانپ، بچھو اور دیگر موذی جانوروں اور حشرات الارض کا ہر وقت کھٹکا لگاؤ۔ ایسے میں ایک شخص چلا جا رہا ہو، اس کے ہاتھ میں ٹارچ ہو لیکن اسے اس نے بجھا رکھا ہو۔ اس شخص کی بیوقوفی پر ہم میں سے ہر ایک کو ہنسی آئے گی۔ وہ ٹارچ جلا کر اپنا راستہ دیکھ سکتا ہے، راہ کی ناہمواریوں میں گرنے پڑنے سے بچ سکتا ہے، موذی جانوروں سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن اس کی مت ماری گئی ہے کہ وہ ٹارچ جیسی مفید چیز اپنے پاس ہوتے ہوئے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، اسے بجھا رکھا ہے اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ ایسے بیوقوف شخص پر ہم جتنا چاہیں ہنس لیں، لیکن حقیقت میں ٹھیک ایسا ہی رویہ ہم مسلمانوں نے قرآن مجید کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے۔ ہم مصائب و مشکلات کا شکار ہیں، دشمن ہم پر شیر ہیں اور ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں۔ ہمیں صحیح راہ عمل سجھائی نہیں دے رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس ایک روشنی موجود ہے جس سے ہم گھٹا ٹوپ تاریکیاں دور کر سکتے ہیں، اپنی مشکلات و مسائل کا ازالہ کر سکتے ہیں، اس کی رہنمائی میں ترقی اور کامیابی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اسے گل کر رکھا ہے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نور ہونے کا تذکرہ متعدد مقامات پر کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 15-16۔ یعنی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو خطاب کر کے انہیں نور اور کتاب مبین آنے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ نور سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین سے دو اقوال مروی ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد لی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ قرآن مجید مراد ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، قوموں کی تاریخ شاہد ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنا ہادی و رہنما بنایا، اسے سینے سے لگائے رکھا، اس سے روشنی حاصل کرتے رہے، اس کے احکام و فرامین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا اور ان پر عمل پیرا رہے، اس وقت تک کامیابی و کامرانی نے ان کے قدم چومے اور ان کی عظمت و رفعت مسلم رہی۔ لیکن جب ان کا رشتہ اللہ کی کتاب سے کمزور ہوا،
انہوں نے اسے پس پش ڈال دیا اور احکام الہی پر عمل کرنے کے بجائے نفسانی خواہشات، ذاتی مفادات اور رسم و رواج پر عمل کرنے لگے تو ان کی ہوا اکھڑ گئی، ان کا شیرازہ منتشر ہو گیا، ان کا رعب و دبدبہ اور سطوت و ہیبت کافور ہو گئی، ذلت و نکبت اور پسماندگی و شکست خوردگی ان کا مقدر بن گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اس کتاب کی وجہ سے کچھ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ قوموں کو پستی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ کتاب اللہ کی وجہ سے بلندی عطا کیے جانے کا یہی مطلب ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایات پر عمل کرتی ہے وہ ترقی کے بام عروج تک پہنچتی ہے، اسے دوسری قوموں کے درمیان بلند مقام حاصل ہوتا ہے اور وہ عظمت کے مدارج طے کرتی ہے۔ لیکن جو قوم اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایات سے بے پرواہ ہوتی ہے، تنزلی اس کا مقدر ہوتی ہے اور دوسری قوموں کے مقابلے میں وہ پستی اور ذلت کا شکار ہو جاتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت مسلمانوں کے سلسلے میں بھی جاری و ساری ہے۔ قرن اول کے مسلمان اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، چنانچہ عزت و عظمت کی بلندیوں کو چھوتے رہے۔ لیکن جب بعد کے مسلمانوں نے کتاب اللہ کو پس پش ڈال دیا تو ذلت و خواری کے گڑھے میں جا گرے، دوسری قومیں ان پر شیر ہو گئیں اور اس طرح ٹوٹ پڑیں جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اسی مفہوم کو علامہ اقبال نے اس شعر میں ادا کیا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمان قرآن مجید کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس سے گہری عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنی مقدس مذہبی کتاب سمجھتے ہیں اور اس کی ادنا سی بھی توہین برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص قرآن کے خلاف بدزبانی کرتا ہے یا اس کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو ان کا جوش انتقام دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ وہ اس پر بے چین ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جاتے ہیں، اسے سزا دینے یا دلانے کی ہر ممکن جد و جہد کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی جان دینے پر تیار رہتے ہیں۔ ان کا یہ جذبہ عقیدت قابل قدر و تحسین ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا عملی رویہ قرآن مجید سے بے تنائی کا ہوتا ہے۔ قرآن کا ان کی اپنی ذات سے کیا تعلق ہے، وہ ان کی زندگیوں میں کیسی تبدیلی لانا چاہتا ہے، وہ کیسا انسان بنانا چاہتا ہے، ان سوالات پر وہ مطلق غور نہیں کرتے۔ ان کے اس تضاد کو ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان قرآن پر مرنا جانتے ہیں لیکن اس پر جینا نہیں جانتے۔ قرآن مجید کے بارے میں مسلمانوں کے مختلف رویے سامنے آتے ہیں۔ پہلا رویہ محض عقیدت کا اظہار کرنے کا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کا عملاً قرآن سے اگر کچھ تعلق نظر آتا ہے تو بس یہ کہ وہ اسے اپنے گھروں میں ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر الماریوں میں سجا کر رکھتے ہیں، مختلف امراض کے علاج کے لیے اس کی آیتوں کے تعویذ بنا کر گلے میں باندھتے اور دھو کر پیتے ہیں، جنات اور بھوت پریت بھگانے کے لیے اسے پڑھ کر پھونکتے ہیں، تنازعات کی صورت میں اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں، دکانوں اور مکانوں کی برکت کے لیے قرآنی آیات کے تغرے لگاتے ہیں اور کسی خوشی یا غم کے موقع پر قرآن خوانی کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔
قرآن کے بارے میں مسلمانوں کا دوسرا رویہ بے سمجھے بوجھے اس کی تلاوت ہے۔ بہت سے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، روزانہ اس کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں اس کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ جب حفاظ قرآن کو سنانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور عام مسلمان تراویح میں، اپنی نفل نمازوں میں اور نمازوں کے علاوہ بھی اپنا زیادہ تر وقت قرآن پڑھنے میں لگاتے ہیں، لیکن ان کا یہ پڑھنا بے سمجھے بوجھے محض حصول ثواب کی نیت سے ہوتا ہے۔ کیا بے سمجھے بوجھے قرآن پڑھنا مطلوب ہے؟ کیا یہی اس کے نزول کا مقصد ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل کیا جائے، جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے انہیں بجا لایا جائے، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے دور رہا جائے۔ بہت سے مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ختم پر ختم کیے چلے جاتے ہیں، مگر اس پہلو کی جانب ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا قرآن مجید کے بارے میں تیسرا رویہ عمل پر آمادگی سے محرومی کا ہوتا ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس میں غور و تدبر بھی کرتے ہیں، وہ جانتے بھی ہیں کہ قرآن مجید میں کیا احکام بیان کیے گئے ہیں، کن چیزوں کو حلال اور کن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کن کاموں سے روکا گیا ہے، مگر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوئی تحریک ان میں نہیں ہوتی۔ ان کا عمل قرآنی تعلیمات کی تردید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلا قرآن نے انہیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے اور انتشار و تفرقہ سے بچنے کی تاکید کی تھی، مگر آج باہمی اختلافات ان کی پہچان ہیں۔ وہ مسالک، جمعیتوں، تنظیموں اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان کے یہ اختلافات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ بات ایک دوسرے کی تفسیق تک جا پہنچتی ہے۔ اس نے انہیں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، برے القاب سے پکارنے، بدگمانی رکھنے، ٹوہ میں لگنے اور غیبت کرنے سے روکا تھا، مگر آج ان میں یہ تمام اخلاقی برائیاں در آئی ہیں۔ اس نے انہیں ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیتے ہوئے سماجی مساوات کا درس دیا تھا، مگر آج غیر قوموں کی طرح ان کا سماج بھی ذات پات کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کو اشراف اور کچھ کو اراذل قرار دے دیا گیا ہے۔ قرآن نے لین دین، تجارت اور دیگر معاملات میں شفافیت برتنے کی تاکید کی تھی، لیکن دھوکہ دہی، فریب کاری، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی اور بد معاملگی کی مختلف صورتیں اب ان کے لیے اجنبی نہیں رہ گئی ہیں۔ اس نے شراب نوشی اور نشہ خوری کو حرام قرار دیا تھا، لیکن کتنے مسلم نوجوان ہیں جو اس لت میں مبتلا ہیں۔ قرآن نے سود کو حرام قرار دیا تھا، مگر آج ان کی معیشت سودی لعنت کا شکار ہے۔ اس طرح کے اور بھی کتنے قرآنی احکام ہیں جنہیں مسلمان جانتے بوجھتے پامال کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا چوتھا رویہ قرآنی احکام کی بیجا تعویلات کا ہے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کے بجائے اس کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آیات قرآنی کی دور ازکار تعویلیں کرتے ہیں، ان سے ایسے ایسے معانی مستنبط کرتے ہیں جن سے قرآن کا دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا قرآن نے غیر اللہ کے آگے سجدہ کو حرام قرار دیا ہے اور اسے شرک قرار دے کر ایسا کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی ہے، لیکن وہ مزاروں اور درگاہوں میں قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اسے سجدہ تعظیمی کا نام دیتے ہیں۔ قرآن نے ہر طرح کا سود حرام قرار دیا ہے،
مگر وہ کہتے ہیں کہ اس نے صرف مہاجنی سود کو حرام کیا ہے، بینک انٹرسٹ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ قرآن نے عورتوں کے لیے پردے کے مخصوص احکام دیے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں پردے کے احکام عہد نبوی میں صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص تھے۔ عام مسلمان عورتیں ان کی مخاطب نہ اس عہد میں تھیں نہ اب ہیں۔ محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، عزیزوں، مسلمان جب تک اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے ان کے حالات بدل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اٹل ہے، اس کی سنت غیر مبدل ہے۔ گزشتہ قوموں کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جس قوم نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما، اسے اپنا دستور حیات بنایا، وہ بام عروج پر پہنچی، اسے دنیاوی ترقی بھی حاصل ہوئی اور دوسری قوموں نے اس کی قیادت و سیادت تسلیم کی۔ لیکن جس قوم نے اللہ کی کتاب کو فراموش کیا، اس سے غفلت برتی، اسے پس پش ڈالا اور اس پر عمل نہیں کیا، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوئی اور پستی کے گڑھے میں جا گری۔ اس سنت الہی کا اطلاق مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم مسلمان قرآن مجید کی طرف پلٹیں، اسے اپنا رہنما بنائیں، اس میں زندگی کے مسائل کا حل تلاش کریں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مرضی جاننے کی کوشش کریں، اس میں جن چیزوں کا حکم ملے ان پر عمل کریں اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو دنیا میں عزت و عظمت اور شان و شوکت سے بہرہور ہو سکتے ہیں اور آخرت میں سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔